السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کے بڑے جانوروں میں عقیقے کا بھی حصہ ڈالنا کیسا ہے؟ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، حنفی مسلک میں اور خاص کر کے بریلوی علماء اس بات کی اجازت دیتے ہیں اور دلیل پیش کرتے ہیں کہ بڑے جانوروں میں 7 حصہ ہے۔ تو چلیے سنتے ہیں ان علماء کرام کو جو دلیل پیش کر رہے ہیں کہ قربانی کے بڑے جانوروں میں عقیقے کا حصہ ڈالنا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اس سے پہلے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ قربانی کے بڑے جانوروں میں عقیقے کا حصہ ڈالنا یہ سنت نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں ہے۔ یہ سب تسلیم کرتے ہیں، یہ سب مانتے ہیں۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قربانی کے جانوروں میں عقیقے کا حصہ ڈالنا یہ حنفی مسلک میں ایک اجتہادی مسئلہ ہے اور اس پر بھی سب متفق نہیں ہیں سوائے بریلوی علماء کے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جانوروں میں جو 7 حصے کا ذکر فرمایا ہے وہ 7 حصہ ہے، صرف قربانی کے لیے اس میں 7 حصہ ہے، نہ کہ 7 جانیں۔ اور جبکہ عقیقہ میں لڑکے کے لیے 2 جان یعنی 2 جانور اور لڑکی کے لیے 1 جان یعنی 1 جانور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے قربانی کے بڑے جانوروں میں عقیقے کا حصہ ڈالنا ثابت نہیں ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قربانی بھی کی اور عقیقہ بھی کیا، اور اس وقت بڑے جانور اور چھوٹے جانور دونوں طرح کے جانور موجود تھے، لیکن قربانی کے جانوروں میں عقیقے کا حصہ کبھی نہیں ڈالا۔ بہرحال تو چلیے علماء کرام کے سنتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آخر تک ساتھ میں بنے رہیں گے۔ لہذا قربانی میں حصہ ڈال کر یہ سمجھنا کہ ہم نے عقیقہ کر لیا ہے، عقیقہ ہو گیا ہمارا، یہ خوش فہمی ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ قربانی کا جانور ہو اس میں ایک حصہ عقیقے کا ڈالتے ہیں، بہتر ہے کہ نہ ڈالیں۔ تو یہ غلط ہے کہ آپ حصے رکھیں گے، یہ فقہ حنفی میں بالکل غلط مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ لہذا بچیں، عقیقہ الگ سے کرو، بچی ہے تو 1، بچہ ہے تو 2۔ ایک تیر سے 2 شکار نہیں ہو سکتے۔ عقیقہ رکھیے، قربانی کو قربانی رکھیے، ایک کو دوسرے میں ملا کر گڑبڑ مت کیجیے۔ شریعت میں ملانے کی اجازت نہیں دی تو آپ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے۔ تو یہ آپ حصہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو الگ سے ہی کرنا ہوگا۔ یہ بالکل انہوں نے باطل مسئلہ بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے۔ لوگ وہ کہتے ہیں جی چلو جی 3 قربانی کے حصے رکھ لیتے ہیں، باقی میں اپنے سارے بچوں کا عقیقہ کر لوں گا، اس طریقے سے۔ تو ایسا نہ کریں۔ کتنے ہی فقہا نے کہا ہو، فقہا کے پاس اس سلسلے میں کوئی نص موجود نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، کوئی آپ کا فرمان یا صحابہ کرام کا کوئی عمل جس کو رسول اکرم نے ملاحظہ فرمایا ہو اور اس پر سکوت فرمایا ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ایک تیر میں 2 شکار، کہ کوئی آدمی یوں کہے کہ یہ جانور میں قربانی بھی کرتا ہوں اور میرے بیٹے کا عقیقہ بھی یا میرا بھی عقیقہ یا فلاں کا عقیقہ کر لیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ جو صحیح حدیث ہے عقیقے کے سلسلے میں وارد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے جانور گھی کا ذکر ملتا ہے، اگرچہ بعض روایات میں بعض لوگوں کی طرف سے بڑے جانور کا ذکر آتا ہے، لیکن وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، نہ آپ کا عمل ہے۔ بہرحال اب تیسری بات، تو کب کرنا ہے؟ 7ویں دن۔ کتنا کرنا ہے؟ بچے کی طرف سے 2، بچی کی طرف سے 1۔ اب رہا سوال یہ کہ قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں عقیقے کے لیے؟ تو یہ بڑی منمانی ہے، بڑی منمانی ہے، چاہے کتنے ہی مولوی اس کا فتویٰ دیں۔ قیاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ رسول اکرم نے کسی صحابی نے عقیقہ الگ جانور کا کرنے کے بجائے قربانی میں حصہ ڈالا ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔
قربانی ایک الگ چیز ہے، عقیقہ ایک الگ چیز ہے۔ عقیقے میں بطور فدیہ جانور پیش کیا جاتا ہے، قربانی میں فدیہ نہیں ہے، وہ قربانی الگ چیز ہے، اس کا معنی، مفہوم، اس کے تقاضے، اس کے مقاصد شریعت میں الگ رکھے ہیں اور عقیقے کے الگ رکھے ہیں۔ اب آپ 7ویں دن عقیقہ اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ قربانی آنے والی ہے تو اسی میں سستا رہ کے بڑے جانور میں حصہ لے لیں گے، حصے سے جو فدیے کی بات ہے وہ ادا نہیں ہوتی، لہذا قربانی میں حصہ ڈال کر یہ سمجھنا ہے کہ ہم نے عقیقہ کر لیا ہے، عقیقہ ہو گیا ہمارا، یہ خوش فہمی ہے، اس سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ لہذا بچیں، عقیقہ الگ سے کریں، بچی ہے تو ایک، بچہ ہے تو دو۔ عقیقہ عقیقہ رکھیے، قربانی کو قربانی رکھیے، ایک کو دوسرے میں ملا کر گڑبڑ مت کیجیے۔ شریعت میں ملانے کی اجازت نہیں دی تو آپ اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتے، کتنے ہی فقہا نے کہا ہو، فقہا کے پاس اس سلسلے میں کوئی نص موجود نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل، کوئی آپ کا فرمان یا صحابہ کرام کا کوئی عمل جس کو رسول اکرم نے ملاحظہ فرمایا ہو اور اس پر سکوت فرمایا ہو، ایسا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ لہذا آپ عقیقہ الگ رکھیے، قربانی الگ رکھیے۔ نہیں ہمارے یہاں ہے، یہ ہمارے یہاں کا مسئلہ آپ اپنے یہاں رکھیے، شریعت کے مسائل میں اپنے یہاں کو داخل مت کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں تک ممکن ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس جذبے کے تحت کہ یہ میرے رسول کی سنت ہے اور میں سنت پر عمل کروں گا، اسی کے تحت یہ چیزیں ہمیں عمل میں لانی چاہیے، لانے تک کی نوبت نہ آئے۔ کیا قربانی کے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے؟ ایک تیر سے دو شکار نہیں ہو سکتے۔ قربانی کے جانور کو صرف قربانی کی نیت سے ہی ذبح کریں گے۔ عقیقے کے جانور جب بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن اس کو قربان کرنا چاہیے، لڑکا ہو تو 2 جانور، لڑکی ہو تو 1 جانور۔ عقیقے میں حصہ نہیں ہے، قربانی میں حصہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے حصہ بکرا بھی کر سکتے ہیں اور اونٹ اور گائے میں حصے بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن عقیقے میں حصہ، کچھ لوگوں نے عقیقے کو اپنے مقصد پورا کرنے کے لیے ریزرو رکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی وہ شادی ہوگی نا تو خیر دیکھ تو پکانی پڑے گی، تو عقیقے کے سارے بچوں کے بکرے وہیں ولیمے پہ کاٹ دیں گے۔ عقیقہ عقیقہ ہے، اس کو قربانی کے حصوں میں نہیں ڈالا جائے گا، نہ اس کو اس طرح پینڈنگ کیا جائے گا کہ شادی کے موقع پہ کر لیں گے۔ توفیق اللہ نے دی ہے تو 7ویں دن عقیقہ کیجئے، توفیق نہیں ہے، مالی طور پہ غریب ہیں، تو جب اللہ پھر نصیب میں رکھے، مال ہو، فراغت ہو، تو انسان اس کو ادا کر دے۔ علی بھی اگلا سوال ہے، کیا قربانی کے جانور کے 7 حصوں میں بچے کے عقیقہ کے 2 حصے شامل کر کے عقیقہ کیا جا سکتا ہے؟ عقیقہ جو ہے نا جی وہ گوشت بانٹنے کا نام نہیں ہے، عقیقہ جو ہے وہ خون بہانے کا نام ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ بچہ جب پیدا ہونا تو اس کی طرف سے خون بہاؤ، یعنی اس کی طرف سے تم نے ایک جان دینی ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے، بخاری میں بھی الفاظ ہیں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں ابو داؤد میں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے کرو، لڑکی کی طرف سے 1، اور 7ویں دن عقیقہ کرو اور بچے کا نام ڈکلیئر کرو اور اس سے گندگی کو دور کرو، یعنی اس کے سر کے بال وغیرہ منڈواؤ، اور صدقہ اور خیرات جو آپ نے کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر کوئی عقیقہ کرے گا تو عام صدقہ شمار ہوگا۔ تو 7ویں دن آپ نے عقیقہ کرنا ہے، اور ترمذی میں الفاظ ہیں کہ اس میں بکری اور بکرے کی کوئی تقسیم نہیں ہے، تو وہ بکری ہے یا بکرا ہے، گائے میں حصہ نہیں ہے۔ یہ فقہ حنفی نے اجتہاد کیا ہے کہ اس کے ایکویلنٹ ہے، یہ اجتہاد تو وہاں ہوتا ہے جہاں نص موجود نہ ہو، کیونکہ جب آپ نے پوری جان دینی ہے تو آپ پوری گائے کر لیں اجتہاداً، وہ بھی بکرے یعنی لڑکے کی طرف سے 2 گائے، لڑکی کی طرف سے 1 کر لیں، کیونکہ جان بہانی ہے نا۔ تو یہ غلط ہے کہ آپ حصے رکھیں گے، یہ فقہ حنفی میں بالکل غلط مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور دوسرا یہ ویسے غلط اس لیے ہو گیا کہ جتنا مسئلہ یہ خود مانتے تھے وہ تو لوگوں کو بتائیں کہ عقیقہ تو ہوتا ہی 7ویں دن ہے، تو کتنے بچے ہیں جو اس حساب سے پیدا ہوتے ہیں کہ وہ عید قربان کے حساب سے 7واں دن بن رہا ہوگا۔ پھر ان کو مسئلہ یہ لکھنا چاہیے کہ جو بچہ آپ کا 3 ذوالحجہ کو پیدا ہوگا نا اس کی عقیقے ساتھ ہو سکتی ہے، آگے پیچھے تو نہیں ہے، اس میں تو عام صدقہ ہے اور آپ اس کے لیٹ بھی نہیں کر سکتے، وہ تو مجبوراً ہے، وہ ٹھیک ہے۔ سنن کبریٰ البیہقی میں نبی الاسلام نے اپنا عقیقہ
اعلان نبوت کے بعد کیا تھا، لیکن وہ تو جواز کی حد تک ہے جب کسی کا رہ گیا ہو. جان بوجھ کے کوئی یعنی کہ جی منڈے دی پھوپھی آ رہی ہے تو منڈے دے چاچے نے اگلے مہینے آنا ہے، اس کے بنیاد پہ لیٹ نہیں کر سکتے، 7ویں دن کرنا ہے. اور دن کے اعتبار سے بھی یاد رکھنا ہے، اگر جمعرات کو پیدا ہوا ہے نا بچہ تو عقیقہ بدھ کو بنے گا. بدھ کو پیدا ہوا ہے تو اگلی منگل کو بنے گا. اور اگر منگل کو پیدا ہوا ہے اور مغرب کے بعد ہوا ہے تو بیسیکلی وہ بدھ کو پیدا ہوا ہے، منگل کو نہیں پیدا ہو رہا. ہاں تو اس اعتبار سے پھر دیکھنا ہے آپ نے 7ویں دن کرنا ہے. اس پہ میرے علیحدہ سے بھی کلپ ریکارڈڈ ہے عقیقے اور پوری ڈیٹیل کے ساتھ، تو یہ آپ حصہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو الگ سے ہی کرنا ہوگا. یہ بالکل انہوں نے باطل مسئلہ بنایا ہوا ہے اور لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. لوگ وہ کہتے ہیں جی چلو جی 3 قربانی کے ایسے رکھ لیتے ہیں، باقی میں اپنے سارے بچوں کا عقیقہ کر لوں گا اس طریقے سے. تو ایسا نہ کریں. بل ایک آسانی ہے کہ جس طرح مسنہ یعنی دوندہ ہونا قربانی کی شرط ہے، عقیقے کے جانور کے لیے مسنہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے. وہ آپ چھوٹا بکرا بھی لے کے کر سکتے ہیں، لیکن بالکل ہی مردار بکرا نہیں، چھوٹا سا بکرا ہو جس کو آپ مطلب کچھ. اور یہ عقیقہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. ویسے تو عام صدقہ آپ خود نہیں کھا سکتے نا، عقیقہ وہ صدقہ ہے جو آپ خود کھا سکتے ہیں. اور یہ بھی اس کے جو بندہ استطاعت رکھتا ہے، جو غریب آدمی ہے وہ عام صدقہ کرتے ہیں عقیقے کی جگہ. جب بعد میں کبھی توفیق ہو، جب اس کے پاس پیسہ آ جائے، وہ بعض لوگ پوچھتے ہیں جی اب ہم جوانی میں کر لیں، ہمارا بچپن میں نہیں ہوا تو ضرور کریں جی، کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. جزاکم اللہ خیر. کیا ایک جانور میں قربانی اور عقیقہ دونوں کی نیت کی جا سکتی ہے؟ ایک تیر میں 2 شکار. کہ کوئی آدمی یوں کہے کہ یہ جانور میں قربانی بھی کرتا ہوں اور میرے بیٹے کا عقیقہ بھی، یا میرا بھی عقیقہ یا فلاں کا عقیقہ کر لیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے. اور اس طرح سے 2 مستقل الگ الگ نیتیں دیکھیے آپ. مثال کے طور پر دونوں ایک نہیں ہیں، دونوں الگ ہیں. مثال کے طور پر کوئی آدمی قربانی جانور کی کر رہا ہے تو قربانی میں ایک ہی جانور ہوتا ہے، لیکن عقیقہ میں لڑکا ہو تو 2 اور لڑکی ہے تو 1 ہوتا ہے. اس کا ایک مستقل الگ قانون ہے. قربانی کا وہ قانون نہیں ہے. مرد قربانی کرے یا عورت قربانی کرے، ایک ہی جانور ہے، تو دونوں کو ایک ساتھ شریک کر لینا یہ سنت سے ثابت نہیں، صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے. اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی وہ رد ہو جائے گی. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. لہٰذا اس مسئلے میں آدمی یاد رکھے کہ وہ ایک جانور میں قربانی اور عقیقہ نہ کرے. ایک سوال یہ آتا ہے کہ کیا قربانی میں عقیقہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یعنی جو جانور ہم اللہ کی رضا کے لیے عید الاضحیٰ میں قربان کرتے ہیں، کیا اس کے ساتھ میں عقیقہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں. قربانی ایک خاص عبادت ہے اور عقیقہ ایک الگ چیز ہے. جو بچہ پیدا ہونے کے بعد 7ویں دن جانور ذبح کیا تھا وہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ جو قربانی ہے یہ ایک الگ چیز ہے. وہ علیحدہ مطلوب ہے، یہ علیحدہ مطلوب ہے. اس لیے دونوں کو ایک ساتھ کر کے ہم ایک ساتھ 2 عبادت نہیں بنا سکتے کہ قربانی بھی ہو گئی اور عقیقہ بھی ہو گیا. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی اور وہ عصر کی نماز پڑھنے آیا اور یہ کیا سوچ رہا ہے کہ عصر کی نماز پڑھوں گا، یہ ظہر بھی ہو جائے عصر بھی ہو جائے. تو ایسا تھوڑی ہوگا بھائی. ظہر کی نماز الگ سے فرض تھی اور عصر کی نماز الگ سے، دونوں 4 رکعت ہے.